نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی، تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بس میں خلق سجائی ہے، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا، اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی محبتوں کا یہ عالم ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم۔ تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوئی۔ تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے سے، اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے سے، حبیب رحمان کے صدقے سے۔ سو لاکھ رمضان ہو تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان، کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان۔ جب اللہ نے قرآن اتارا تو 7 فرشتوں کو، 7 قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا۔ قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر صاحبان بن کے نہیں تھا۔ قرآن اتارا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو اونھے منہ نہیں گرایا۔ قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ۔ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں اترے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے۔ حوریں ادھر آ گئی سرائیاں لے کر، حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر حوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی۔ جیسے دایا نہیں پلاتی ہے، دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا منہ کراتے ہیں نا، تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی حوریں بن کے آئی، وہ دائیاں بن کے آئی، مشروب لے کے پھر رہی، ستارے نیچے آ گئے، شیطان بھاگ گئے ہیں، اونھے منہ رو رہے ہیں، اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اونھے منہ گر پڑے۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے، کیا ہو گیا ہے؟ ایک یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اونھے منہ گر پڑیں اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا۔ تو آج نبی آخر الزمان آ گئے، تو انہیں کہا تلاش کرو، دوڑ پڑے، تلاش کرتے رہے، تو پتہ چلا قریشیوں کے گھر میں ایک بیٹا تھا۔ پھر قریشیوں کا کون سا گھر؟ دوڑے تو پتہ چلا عبد المطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں۔ تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا، اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ 11 مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ کیا بولیے نا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند، 11 مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارتے ہیں، دیوانہ۔ تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں، حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں خرچ کریں، خرچ کریں۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا برکت اجر دے گا۔
حضور کے میلاد پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں، کچھ لائے گا۔ یہ ان کے لیے جنہوں نے حساب کتاب کرنا، یہ ان کو بتا رہا ہے، کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا، حساب کتاب والوں کے لیے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں، پھر وہ حساب نہ کریں، اور دیکھیے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے میلاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پہ منایا جائے۔